الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے آپ جیسے مبارک چہروں کو دیکھنا اور آپ کی زیارت اور آپ کی ملاقات نصیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس، اور اسی طرح ہمارے وہ نوجوان بھائی IIRC کے نوجوان شاہین جنہوں نے مسجد نبی میں میرے ساتھ یہ وعدہ لیا کہ جب بھی آپ پاکستان میں آئیں گے تو ہمارے شہر میں وقت دیں گے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی بابرکت جہود کو آپ کی نجات کا باعث بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس جماعت کو شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد اور ناپاک عزائم سے محفوظ فرمائے۔ بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں، سعادت مند ہیں آپ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ پیور اور خالص منشور عطا فرمایا ہے جو خالص آسمانوں سے بذریعہ جبریل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ ہم نے پاکستان میں بھی مختلف مدارس اور مسالک کے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں 7 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب کے اندر لگ بھگ 17 سال دعوت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شرف حاصل ہوا ہے۔ زندگی کا جو نچوڑ ہے اور جو حقیقت اور جو حق ہے وہ یہی ہے کہ الحمدللہ جس جماعت کے پاس صحیح منشور ہے، جو حق پر گامزن ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ کوئی شخص بھی چند دن کسی فرقے کا نام لیے بغیر جو بھی بات کرے یا قرآن سے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بات کرے، جب اس سے کوئی سوال کرے تو جواب کتاب و سنت سے دے، اگر یہ سوال کرے تو کتاب و سنت کے حوالے کا مطالبہ کرے، خود بخود اس کے مسلک کا تعین فریق مخالف کرے گا، وہ کہے گا کہ تم اہل حدیث ہو۔ اور حرمین شریفین کے اندر جو عمل ہو رہا ہے، جو اس وقت نمازیں پڑھے جا رہی ہیں، جو روزے رکھے جا رہے ہیں، وہ سارا کا سارا وہی ہے جو پاکستان کے جماعت اہل حدیث کے پاس منشور ہے کتاب و سنت کا۔ اس لیے میں آپ بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر رونا شروع کر دیتے، تو ایک ساتھی پوچھتے ہیں، عمر آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، آپ کو اس پہ ترس کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے قیامت کے دن کہ جن کے چہروں سے خوف دور نہیں ہوگا، اور دنیا میں انہوں نے اس قدر محنتیں کی ہوں گی،
کہ چکنا چور ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بے شمار اعمال کرنے کے باوجود دنیا میں ہی رائے گاہ ان کی محنتیں ہو جائیں گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا منشور حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں عموماً بھائیوں کو یہ بات کہتا ہوں، حق ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، حق ثقیل ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، حق بوجھل ہوتا ہے، اور اگر آپ کا انداز بیان اور انداز تبلیغ بھی بھاری ہو گیا تو دو بھار کسی سے اٹھائے نہیں جاتے۔ یہ ہمارے بعض ساتھیوں میں کمی ہے کہ چونکہ پیور مال ہے اس لیے وہ اسلوب سخت کر دیتے ہیں، اس وجہ سے امت محمد کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہمارے اس جماعت کا منشور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے افضل امت ہو، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کو اللہ کے راستے پر اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، صرف اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں اچھے سے اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور برے سے برے لوگ بھی آتے ہیں، پوری دنیا سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، مدینہ طیبہ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، جو پیارے پیغمبر کے ساتھ عداوت اور آپ کے صحابہ کے دشمن ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ سب کا وہ آنے کا مرکز ہے، لیکن مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں حق کی، لیکن اسلوب بالکل وہ ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یقیناً ہر آدمی مخالف سے مخالف بھی بات کو قبول کرتا ہے۔ دو بڑی باتیں، صرف یہی باتیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور آپ بھی یہ تسلیم کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں مار کا آرا مسئلے دو ہیں۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور اولیاء اللہ کی زندگی کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے صحن میں باب السلام کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ حق یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ جب آخری 5 دن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی بیماری کے تھے، آپ چل پھر نہیں سکتے، آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، آپ کو اتنا شدید بخار ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنا ایک امتی کو بخار ہوتا ہے اس سے ڈبل مجھے بخار ہے۔ آپ چیز مانگ نہیں سکتے، آپ کے سامنے ایک آپ کا غلام مسواک کر رہا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مسواک لے لوں، لیکن آپ کی ترجمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مسواک لے کر چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں۔ ان 5 ایام میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تیمارداری پر مامور ہیں، صحابہ جوق در جور آپ کی تیمارداری کے لیے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، جو ہی آپ کی طبیعت کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ شدید بیمار ہیں، واپس نہیں جاتے، اور مسجد جو ہے وہ مہمانوں سے، آپ کے غلاموں سے بھر جاتی ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب ہمیں خبر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے اور مطمئن ہو کے گھر میں جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد کا دروازہ کھول کے جو آواز لگاتی ہیں، جس سے پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، وہ یہ لفظ تھے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی آواز نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حواس باختہ کر دیا تھا، تلوار نکال لیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو عمر کو تلوار نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں، یہ پریشانی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عائشہ ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے تحقیق کرنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو،
ہمارے ہلکے پھلکے جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بچے اور عزیز و اقارب ہیں، جب ان کی موت ہوتی ہے تو ہم جلدی سے کفن اور دفن کا انتظام نہیں کرتے، ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے پہلے تحقیق کرواتے ہیں، تسلی کرواتے ہیں کہ کہیں ہمارا باپ کومے میں تو نہیں ہے۔ وہ چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد رپورٹ پیش کرتا ہے کہ یقین کر لیں تمہارا باپ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے، تب ہم تیاری کرتے ہیں۔ اور وہ جو سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اتنے چہیتے، اللہ کے اتنے لاڈلے پیغمبر اور صحابہ، جن کی وجہ سے یہ لفظ کہتے ہیں کہ جس آقا کے آنے کی وجہ سے مدینہ منور ہو گیا تھا، آج کے جانے کے بعد وہ اندھیرے دوبارہ چھا گئے ہیں۔ اور وہ پیارے پیغمبر کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں مٹی ڈال کر ہم ہاتھ جھاڑ رہے تھے تو ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتے صحابہ زندہ درگور کرنے کی جرات کر سکتے تھے؟ یہ کتنی بڑی جسارت ہے اس بھائی کی، کتنی بڑی جرات ہے کہ ان صحابہ کے اوپر جو آپ کو پانی درکار ہو تو خون پیش کریں، زندگیاں وقف کر دیں اور وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ درگور کریں۔ اور اسی طرح یہ اصل میں کہنے کی وجہ کیوں پیدا ہوئی؟ یہ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور سچے معبود کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اس کو کبھی موت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ موت تو بڑی دور کی بات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند یا اونگ کے جھٹکے تک نہ آئیں۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو کیا اعلان کرتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اور جب سو کے اٹھتے تو خود کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ نے اپنے شکر سے مجھے دوبارہ مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ اور جو 6 اسلام کے ارکان ہیں ان میں ایک رکن وہ ہے البعث بعد الموت، اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن کی قبر شک ہوگی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وہ ہیں ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی نشانی یہ ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ زندہ کہیں گے تب لوگوں کو اس طرف لگائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ حق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کی قسم حق ہمارے پاس ہے، لیکن اسلوب بھی وہ ہو جو میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ایسے ہو کہ مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ میں ایک شخص پیشاب کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹنے والوں کو روکتے ہیں، اور جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا کہ اسے دھو، بلکہ اس کو پیار اور محبت سے سمجھایا اور صحابہ کو کہا تم اس کو دھو دو۔ یہ ہے میرا منشور، میری جماعت کا منشور یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہمیں حق پیور عطا فرمایا ہے، ایسے وہ خالص طریقہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایک اچھے طریقے کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ میرے اسلوب کی وجہ سے میرے محبوب کا دین بدنام نہ ہو، میرے اسلوب کی وجہ سے، میرے طریقے کی وجہ سے میرے نبی کی جو شریعت ہے اس پہ حرف نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح تبلیغ کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔